Assalamu alaikum students. Today we will discuss about Sir Syed Ahmad Khan and علی گڑھ موومنٹ. تو انیشلی جو ہے وہ ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، کس طرح کی پولیٹیکل سچویشن تھی جس میں کہ سر سید احمد خان مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری کے لیے فور فرنٹ پہ آئے، مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے. تو 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس میں ناکامی کے بعد مسلمان قوم کو تباہ کرنے میں برٹش گورنمنٹ اور ہندو میجورٹی جو تھی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور اگرچہ کہ ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد جنگ آزادی میں مسلمانوں کے ساتھ شامل تھی، ان کے ساتھ شریک تھی، لیکن وہ برٹشرز کو یہ سمجھانے میں بڑی جلدی جو ہے وہ کامیاب ہوئے کہ آزادی کی جدوجہد میں صرف اور صرف مسلمان ہی شریک تھے، لہٰذا جو حکومتی عتاب تھا اس کا نشانہ بھی صرف اور صرف مسلمان قوم ہی بنی، اور مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا گیا، ان کی جائیدادیں لوٹ لی گئیں، مسلمانوں کو جاب سے بے دریغ نکالا گیا، ان کی جاگیریں چھین لی گئیں، تعلیم کے دروازے مسلمانوں پہ عملاً بند کر دیے گئے، مسلمانوں کو اکنامیکلی اور سوشلی بری طرح سے سپریس کیا گیا، مساجد اور مدرسوں کو بند کر دیا گیا. تو مسلمان اوور آل ایک تباہ حال قوم بنا دی گئی. اور بہت سارے جو انگلش رائٹرز ہیں، انگلش آتھرز ہیں، انہوں نے خود اس ساری سچویشن کے بارے میں اپنی جو بکس ہیں وہاں پہ اسی طرح کی سملر جو سٹوریز ہیں وہ نریٹ کی ہوئی، جیسے کہ ولیم ہنٹر نے کہا کہ مسلمان ہونا جرم قرار پایا، مسلمانوں کی جائیدادیں اور جاگیریں ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم کر دی گئیں. اسی طرح سے لارڈ رابرٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا گزر دہلی کے چاندنی چوک سے ہوا تو ہر جانب لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے. اور اسی طرح کی سملر ٹائپ آف سٹوریز جو ہیں وہ بہت سارے جو برٹش رائٹرز ہیں، برٹش آتھرز، انہوں نے اپنی بکس میں نریٹ کی ہوئی ہیں. اور خود جو ہے وہ سر سید احمد خان نے بھی اس بارے میں لکھا کہ کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری تھی جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو. تو یہ سارے اس طرح کی پولیٹیکل سچویشن تھی کہ آفٹر وار آف انڈیپینڈنس 1857 میں مسلمانوں کو واحد ذمہ دار قرار دیا جا رہا تھا. ہندو جو ہے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ساری کی ساری ذمہ داری ڈال کے خود بری ذمہ ہو گئے تھے، اور مسلمان ہی سارے کے سارے عتاب کا شکار تھے، اس کا نشانہ بن رہے تھے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کیونکہ سنس 712 محمد بن قاسم کی آمد کے بعد سے اب تک 1857 تک کسی نہ کسی فارم میں یہاں پہ مسلم جو ہے وہ رول رہا تھا، مسلمان کسی نہ کسی فارم میں یہاں پہ انتھرون رہے تھے. اور اب مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا میجر چینج تھا، جبکہ دوسری طرف جو ہندو تھے ان کے لیے یہ جسٹ چینج آف رولرز تھا کہ وہ پہلے انڈر جو ہے وہ مسلم رولرشپ تھے اور اب وہ انڈر برٹش رول جو ہے وہ آگے تھے. تو مسلمانوں کے لیے ایک میجر چینج تھا، اور برٹشرز ان کو ولنگلی اس لیے بھی سپریس کر رہے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمان پولیٹیکلی ایجوکیشنلی جو ہے وہ اور ان کے اندر اگر پولیٹیکل اویئرنیس آ جاتی ہے، کانشیسنیس آ جاتی ہے، ایجوکیشنلی وہ اپلفٹ کر جاتے ہیں، تو وہ کہیں کھویا ہوا اقتدار واپس لینے کے لیے کوششیں نہ کریں. لہٰذا ان کو جان بوجھ کے پسماندہ رکھا گیا ہر لحاظ سے. ساری صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے سر سید احمد خان کی شکل میں ایک عظیم رہنما بھیجے، اور آپ نے بر صغیر میں ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کیا مسلمانوں کے لیے. اور اس تحریک میں بہت سارے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے، جیسے کہ محسن الملک ہیں، وقار الملک، مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا چراغ علی، یہ خاص طور پہ قابل ذکر ہیں. اور ان لوگوں نے وہ کرۂ نمایاں انجام دیے کہ آنے والی مسلم نسلیں ان کی جتنی بھی قدر کریں کم ہے. سر سید اور ان کے ساتھیوں نے علی گڑھ تحریک کو ایک ہمہ گیر اور جامعہ تحریک بنایا، اور اس طرح سے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا. اب ہم دیکھیں گے کہ ان کی تعلیمی خدمات کیا ہے تحریک علی گڑھ
سر سید احمد خان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ مسلم قوم کی ترقی کی راہ تعلیم کی مدد سے ہی ہموار کی جا سکتی ہے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو یہ ایڈوائز کیا کہ وہ جدید تعلیم حاصل کریں، دوسری اقوام کے شانہ بشانہ آگے بڑھیں۔ صرف محض مشورہ ہی نہیں دیا تھا بلکہ مسلمانوں کے لیے جدید علوم کے حصول کی سہولتیں بھی فراہم کرنے کی پوری کوشش کی تھی، اور سائنس، جدید ادب، معاشرتی علوم کی طرف مسلمانوں کو راغب کیا، اور انگریزی تعلیم کو مسلمانوں کی کامیابی کے لیے زینہ قرار دیا تاکہ وہ ہندوؤں کے ایکولی سوشل اور اکنامک سٹیٹس حاصل کر سکیں۔ 1859 میں سر سید نے مراد آباد میں اور پھر 1862 میں غازی پور میں مدرسے قائم کیے، اور ان مدرسوں میں فارسی کے علاوہ انگریزی زبان اور جدید علوم پڑھانے کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ 1875 میں انہوں نے علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی، جو کہ بعد میں آفٹر 2 years جو ہے وہ MAO کالج جو ہے وہ تک اپ گریڈ ہو جاتا ہے، اور پھر 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا۔ ان اداروں میں انہوں نے بہت سارے جو انگلش ٹیچرز تھے، انگریز اساتذہ، ان کی بھی سروسز حاصل کیں، جس طرح سے آرچ بولڈ ہیں، آرنلڈ ہیں، موریسن۔ اور اس کے بعد پھر 1860 اس سے پہلے جب آپ غازی پور میں تھے تو غازی پور میں قیام کے دوران 1863 میں آپ نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ بنایا تھا، اور اس ادارے کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ جو باقی زبانوں میں لکھی گئی کتابیں ہیں ادر دین اردو، ان کو اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جائے۔ اور پھر بعد میں 1876 میں سائنٹیفک سوسائٹی کے جو آفیسز تھے وہ علی گڑھ منتقل کر دیے گئے، اور سر سید احمد خان نے نئی نسل کو انگریزی زبان سیکھنے کی ترغیب دی تاکہ وہ جدید مغربی علوم سے بہرہ ہو سکے، اور اس طرح سے دیکھتے ہی دیکھتے مغربی ادب، سائنس اور دیگر علوم کا بہت سارا جو سرمایہ تھا وہ اردو زبان میں منتقل ہو گیا، یعنی کہ ادر دین اردو جو لینگویجز تھیں ان میں جو کتب لکھی ہوئی تھی ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیا گیا، اور اسی وجہ سے سوسائٹی کی یہ جو سروس تھی اس کی وجہ سے اردو زبان کو بہت زیادہ فروغ ملا، بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ 1886 میں سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ اب مسلم قوم کی جو تعلیمی ضرورتیں تھیں ان کے لیے رقوم کی فراہمی میں اس ادارے نے بہت بڑی مدد دی، اور کانفرنس کی کارکردگی سے متاثر ہو کے پھر بہت ساری اور شخصیات جو تھیں انہوں نے اپنے اپنے ایریاز میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا، جس طرح لاہور میں اسلامیہ کالج تھا، کراچی میں سندھ مدرسہ تھا، مسلم مدرسہ، پشاور میں اسلامیہ کالج، اور کانپور میں حلیم کالج کی بنیاد رکھی گئی، اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس مسلمانوں کے سیاسی، ثقافتی، معاشی اور معاشرتی حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں رہی۔ اب یہ جو سائنٹیفک سوسائٹی تھی اس کے پلیٹ فارم سے ایک رسالہ بھی نکلتا تھا، جرنل تہذیب الاخلاق، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں 2 کالم جو ہے وہ ایک دوسرے کے پیرالل، ایک اردو زبان میں ہوتا تھا اور ایک انگلش، تاکہ آئدر لینگویج کے جو ریڈرز ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ Students, now we will discuss about literary services of Sir Syed Ahmad Khan.
تو سر سید احمد خان نے اپنی لائف میں بہت سارے جو موضوعات تھے ان پہ قلم اٹھایا. ہم یہاں پہ ان کی چند ایک جو کتب ہیں ان کا ذکر کریں گے، جیسے کہ آثار السنادید ہے، تبین الکلام، آئین اکبری، تفسیر قرآن، خطبات احمدیہ اور رسالہ تہذیب الاخلاق. اس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. اگر سر سید احمد خان کی معاشی اور معاشرتی خدمات کا ذکر کریں تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے کھوئے ہوئے مقام کو واپس دلانے کے لیے متعدد کامیاب اقدامات اٹھائے. اس میں رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا، جس میں کہ وہ تمام ریزنز جو تھیں وہ ہائی لائٹ کی گئی تھیں جو کہ انگریزوں کی سیلف کریٹڈ تھیں اور جو کہ 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کا ایک میجر کاز بنی تھی. اس کے علاوہ لائل محمڈنز آف انڈیا میں بہت سارے ایسے مسلمانوں کا ذکر تھا جو کہ اس میوٹنی کا حصہ نہیں بنے تھے اور انہوں نے انگریزوں کو سپورٹ کیا تھا. اور تبین الکلام جیسی کتب تحریر کر کے مسلمانوں اور حکومت برطانیہ کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے اور مسلمانوں کے خلاف جو جاری جبر کی مہم تھی اس کو روکنے میں کامیابی حاصل کی. اور مسلمانوں کی پھر بڑی تعداد کے لیے ملازمت کے بند دروازے کھلوائے. مختلف شعبوں میں مسلمانوں نے نئے سرے سے شامل ہوئے اور ان کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں تھیں ان کا سلسلہ بند ہو گیا. اسٹوڈنٹس، اگر ہم سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات کا ذکر کریں تو آپ نے مسلمانوں کو مشورہ دیا تھا کہ سیاست سے دور رہتے ہوئے اپنے تمام تر جو توجہ ہے وہ تعلیم کے حصول اور معاشی اور معاشرتی طور پر بحالی پر دیں تاکہ وہ ہندوؤں کے برابر مقام حاصل کر سکیں. سر سید ہندو مسلم اختلافات کو ختم کر کے تعاون اور اتحاد کی راہ اختیار کرنے کے بھی حق میں تھے اور انہوں نے دونوں قوموں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی بھی مسلسل کوششیں کی. اپنے تعلیمی اداروں میں ہندو اساتذہ جو ہے وہ بھرتی کیے اور ہندو طلباء کو بھی داخلے دیے. ہندوؤں نے اردو کے مقابلے میں ہندی کو سرکاری دفاتر کی زبان کا درجہ دلوانے کی جب کوششیں شروع کی 1867 میں اردو ہندی تنازع نے سر سید کو بدل دیے. مینس کہ ان کی جو سوچنے کا انداز تھا وہ چینج ہو گیا اور انہوں نے پھر صرف اور صرف مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی تحریک کے ذریعے کام کیا. اور زبان کا تنازع سر سید کی سوچ اور عمل کو بدل گیا اور انہوں نے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بر صغیر کی سیاسی مسائل اور جو دیگر مسائل ہیں ان کے حل کی تلاش کا فیصلہ کیا. اور سر سید کی سیاسی حکمت عملی کی بنیاد جو تھی وہ دو قومی نظریہ پر تھی. سر سید نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم ثابت کیا اور حضرت مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ کے افکار کو آگے بڑھایا. دو قومی نظریہ کی اصطلاح سر سید نے ہی سب سے پہلے استعمال کی تھی اور انہوں نے کہا کہ مسلمان جداگانہ ثقافت، رسم و رواج اور مذہب کے حامل ہیں اور ہر اعتبار سے ایک مکمل قوم کا درجہ رکھتے ہیں. مسلمانوں کی علیحدہ قومی حیثیت کے حوالے سے سر سید نے ان کے لیے لوکل کونسلز میں نشستوں کی تخصیص چاہی، اعلیٰ سرکاری ملازمتوں کے لیے کھلے مقابلے کے امتحان کے خلاف مہم چلائی، اکثریت کی مرضی کے تحت قائم ہونے والی حکومت والے نظام کو ناپسند کیا اور انہوں نے مسلمانوں کی علیحدہ پہچان کروائی اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ان کے لیے تحفظات مانگے. سر سید جو تھے وہ مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے جب 1885 میں ایک انگریز A.O. ہیوم کی کوششوں سے
آل انڈیا نیشنل کانگریس قائم ہوتی ہے، تو اس سے مسلمانوں کو دور رکھنے کی نصیحت کی. اور بعد میں ہونے والے واقعات جو تھے انہوں نے بھی سر سید کی پالیسی کی افادیت کو ثابت کر دیا، اور ان کو بجا طور پر پاکستان کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے. اور مولوی عبدالحق جو ہیں انہوں نے سر سید کی قومی اور سیاسی خدمات کے حوالے سے لکھا ہے کہ کثرِ پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی مرد پیر نے رکھی تھی.